الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. اکابر علماء کرام، جامعہ زید بن ثابت کے محتمم حضرت مولانا سلطان اسلم صاحب و منتظمین مدرسہ، آج کے تکمیل مشکات کی تقریب میں شریک مختلف اطراف سے آئے ہوئے میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے فضلاء کو، طلباء کو جو تکمیل مشکات امسال وہ کر چکے ہیں، تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالی علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے پہلے مولانا عطاء اللہ بندیالوی صاحب نے آپ کے سامنے خطاب کی اور علماء نے بھی تقاریر کی ہوں گی. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں. دینی مدارس میں پڑھانے والے علماء کرام، دینی مدارس کے طلباء اور وہ علوم جو دینی مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، ہر ایک کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت اور ایک مقام ہے. اگر آپ ان چاروں میں سے ہر ایک کی نسبت پر نظر ڈالیں تو اس کی نسبت اور نسبت کی کڑیاں کہاں سے ملتی ہے، تو خود بخود آپ کو مدارس کی، طلباء کی، علوم کی اور علماء کی اہمیت ثابت ہو جائے گی. دینی مدرسہ یہ بلڈنگ اور چار دیواری کا نام نہیں ہے. دینی مدرسہ بنیادی طور پر یہ استاذ، شاگرد اور علم، ان تینوں چیزوں کا نام ہے.
آج کا مدرسہ ہو یا دیگر دینی ادارے اور مدارس ہوں، یہی چیزیں آپ کو ملے گی مدارس میں، یا تو استاد ہوگا یا شاگرد، یا دونوں کے درمیان قدر مشترک علم ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس مدرسے کی ابتدا پر غور کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کی توسط سے قرآن کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا۔ کس نے پڑھایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بیچ میں ایک واسطہ ہے جبرائیل علیہ السلام کا۔ اور علم کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم تھا قرآن۔ تو استاد کون ہوا؟ اللہ جل جلالہ۔ شاگرد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کیا ہے؟ قرآن۔ پھر آپ خود اندازہ لگائیں، اللہ کی حیثیت استاذ کی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت شاگرد کی ہو گئی۔ علم قرآن جو آج مدرسے میں بھی پڑھایا جاتا ہے، تو آج وہ استاذ کا کردار علماء ادا کر رہے ہیں جو کردار اللہ کا تھا۔ شاگرد جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں شاگرد تھا، وہ آج مشکات کے طلباء ہے۔ علم قرآن ہے۔ آپ بتائیے، جب نسبت یہ ہو تو پھر عالم قرآن اور طالب علم شاگرد کی اہمیت بڑھ گئی یا نہیں بڑھی؟ بڑھ گئی۔ دوسری بات، اگر ہم تھوڑا نیچے آ جائیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاذ ہے، صحابہ کرام شاگرد ہیں، اور مسجد نبوی مرکزی مدرسہ ہے۔ علم کیا ہے؟ قرآن۔ آج اساتذہ علماء کرام ہیں، تو نسبت کس سے ملتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ وہ بھی استاذ تھا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن نے بتایا کہ حضور علیہ السلام کی ایک حیثیت، ایک شناخت معلم کی تھی، استاذ کی تھی۔ تو پیغمبر کی حیثیت استاذ کا، اب وہ کردار کون ادا کر رہا ہے؟ علماء ادا کر رہے ہیں۔ تو علماء کی اہمیت بڑھ گئی نسبت کی وجہ سے۔ منسوب ہے کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بڑی ہے یا نہیں ہے بڑی؟ تو جو منسوب ہے اس کی نسبت بھی بڑی ہے۔ مثلا علماء تو سمجھتے ہیں، عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک کمرہ ہے، مولانا سلطان اسلم صاحب کے گھر کا کمرہ ہے، لیکن ایک کمرہ وہ ہے جو مکے کے بیچ میں ہے۔ ان دونوں کمروں میں فرق ہے یا نہیں فرق؟ یہ فرق نسبت کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ اس کمرے کی نسبت ہے کس کو؟ مولانا سلطان اسلم کو۔ کمرہ کس کا؟ سلطان اسلم کا۔ لیکن اس بیت اور اس کمرے کی نسبت کس کو ہے؟ بیت اللہ۔ آپ بتائیے اس کی اہمیت بڑی ہے یا اس کمرے کی اہمیت بڑی ہے؟ تو اس کی اہمیت اس لیے بڑی کہ وہ منسوب ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ تو لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت استاذ کی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء،
عالم کی حیثیت استاذ کی ہے تو نسبت مل گئی، کڑی مل گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی نسبت، اس کی اہمیت بڑی ہے، تو جو منسوب ہے رسول اللہ کو استاذ کی حیثیت میں، اس کی اہمیت بھی بڑی ہے۔ اور شاگرد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ کیا سیکھتے تھے وہ؟ قرآن سیکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے، تو طلباء کرام علماء سے کیا سیکھ رہے؟ قرآن سیکھ رہے۔ تو یہ بھی طلباء، وہ بھی طلباء، لیکن وہاں ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعثت شاگرد، وہ سن رہے ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں، ادھر انڈائریکٹ سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ تو طلباء کی نسبت کہاں سے ملی؟ صحابہ سے، کیونکہ وہ بھی طلباء تھے، وہ بھی شاگرد تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ بھی طلباء ہے، شاگرد ہے، لیکن کس کی؟ وارث نبی کی، جو علماء ہے۔ تو اہمیت بڑی یا نہیں بڑی؟ تو لہٰذا آپ احساس کمتری میں مبتلا مان۔ احساس کمتری میں یہ جو علماء ہے، یہ جو دینی مدارس کے طلباء ہیں، یہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو کہ معاشرے میں میری کیا حیثیت ہے، معاشرے میں اس ادارے کی کیا حیثیت ہے جس ادارے میں پڑھ رہا ہوں، معاشرے میں، دنیا میں اس علم کی کیا حیثیت ہے جو علم میں پڑھ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں۔ اس علم کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نہ ریاست کے اداروں میں اس علم کی کوئی اہمیت ہے، نہ سرکار اور حکومت کے ہاں اس کی اقتدار کی ایوانوں میں اس علم کی کوئی اہمیت ہے، نہ عام معاشرے میں اس علم کی وہ اہمیت ہے جو علم یونیورسٹی اور کالج کی ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، ایسا ہی ہے۔ جو علم کو اہمیت نہیں دی جا رہی تو پھر علماء کو کہاں اہمیت دیں گے؟ جو اساتذہ ہے، دینی مدارس کو کہاں اہمیت دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ لیکن آپ نے اس قسم کی افواہوں سے، اس قسم کی پروپیگنڈوں سے، اس قسم کی منفی کرداروں سے، جو دینی اداروں کے بارے میں، دینی علوم کے بارے میں، دینی اسٹوڈنٹ کے بارے میں، دینی علماء کے بارے میں کیے جا رہے ہیں، اس میں آپ نے نہ مرعوب ہونا ہے، نہ متاثر ہونا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے نجات کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے لیے نجات کے 4 آپشن ہیں۔ کتنے آپشن ہیں؟ 4 آپشن ہیں، 4 راستے ہیں آپ کے لیے۔ اگر آپ نجات چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، فلاح اور کامیابی چاہتے ہیں، آپ کے لیے 4 راستے ہیں، 4 آپشن ہیں، 4 تجاویز ہیں۔ کن عالما، مولوی بنو، او متعلما، طالب علم بنو، او مستمعا، مولوی کے بات سنو، مانو اور اس پر عمل کرو۔ صرف سمع کافی نہیں ہے۔ اور اگر آپ عالم بھی نہیں بن سکتے، طالب علم بھی نہیں بن سکتے، سننے کی قوت یا آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہے، جہاں بھی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، جہاں بھی ہو، یہ فیصلہ کرو کہ میری محبت علماء کے ساتھ ہے۔ بس یہ 4 آپشن ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ عالم بنو، متعلم طالب علم بنو، یا علماء کے محفلوں میں جہاں بھی کوشش ہو، بس ہو، وہاں شریک ہو جاؤ، سنو، اس پر عمل کرو حسب توفیق۔ اور اگر یہ تینوں آپشن آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے، جو بھی وجہ ہو سکتا ہے، لیکن کم سے کم یہ تو آپ کی بس میں ہے کہ علماء سے جہاں بھی میں ہوں میں محبت رکھوں، یہ تو آپ کی بس میں ہے۔ اس محبت پر تو آپ سے پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، اس پر ڈیزل اور تیل اور پیٹرول کی بھی ضرورت نہیں ہے، بجلی اور گیس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آج لوڈ شیڈنگ ہے گیس کی اور آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ اس کے لیے پیسوں کی اور ڈالر اور ریال اور دراہم کی بھی ضرورت نہیں ہے،
صرف ایک فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میری محبت، میرا تعلق، میرا رابطہ، میری دوستی کس کے ساتھ ہے؟ علماء کے ساتھ۔ یہ 4 آپشن ہے۔ اس 4 کے علاوہ اگر تم 5ویں آپشن کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہو تو اس آپشن کے نتیجے میں فتح لک، یہی آپ کی تباہی اور بربادی کا نتیجہ ہے۔ نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ تباہی اور بربادی۔ فلا تکن الخامس وَإِلَّا فَتُحْ لَكَ۔ اگر آپ ان 4 آپشن کے علاوہ 5ویں کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ ہلاکت اور بربادی کا راستہ ہے۔ پھر آپ بتائیے، یہ تو میری بات نہیں ہے، یہ تو مفتی صاحب کی بات نہیں ہے، یہ تو کسی مولوی، کسی خطیب، کسی امام کی بات نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور اس کی فرمان ہے۔ پھر آپ بتائیے، دنیا کو احساس کمتری میں مبتلا ہونا چاہیے یا تمہیں احساس کمتری میں مبتلا ہونا چاہیے؟ دنیا کو۔ اگر لوگ ہمیں گالیاں دیتے، کبھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، کبھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ انتہا پسند ہے، کبھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ شدت پسند ہے، قسم قسم کی گالیاں۔ کبھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ ان پڑھ ہے، کبھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ پاگل ہے۔ دنیا کی سیاست سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ دنیا کی سیاست ہے کیا، یہی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ دہشت گرد کہا۔ تو جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دہشت گرد کہا تو آج اگر فرعون کے ورثاء انبیاء کے ورثاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے تو یہ ہماری حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے۔ پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ ہمیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے، یہ تو ہمارے لیے ایوارڈ اور تمغہ ہے کہ دین کی دشمن مجھے گالی دے رہا ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم، اس کی گالی کی پرواہ نہیں کرنا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اپنے مبارزے اور جدوجہد کو جاری رکھیں۔ قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك۔ فرعون کے چیلے، فرعون کے ایجنٹ، فرعون کے پٹھو اور ٹاؤٹ، فرعون کے علاقار، اس زمانے کے سردار اور نواب اور چدری اور وڈیرے، قومی مشران فرعون کے پاس گئے کہ آپ کے راستے میں ایک ہی رکاوٹ ہے، وہ ہے موسیٰ اور ان کے ساتھی۔ قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے چیلے گئے فرعون کے پاس کہ موسیٰ آپ کے راستے کی رکاوٹ ہے اور ان کے ساتھی آپ کے راستے کی رکاوٹ ہے، اور آپ نے موسیٰ کو کھلی چھوٹ دی۔ روک لو اس کو، اتذر موسیٰ، تم نے کھلی چھوٹ دی ہے، وقومہ، اور ان کے ورکروں اور ان کے کارکنوں کو اور ان کے ساتھیوں کو، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، آپ کو نہیں مانتے، آپ کی سپر پاور کی حیثیت کو نہیں مانتے، آپ کی خدائی کو نہیں مانتے۔ انہوں نے آپ کو بھی چیلنج کیا، آپ کی خدائی کو بھی چیلنج کیا، آپ کی حکومت کو بھی چیلنج کیا ہے، ریاست کو بھی چیلنج کیا ہے، آپ کی طاقت کو بھی چیلنج کیا ہے، آپ کی نظام کو بھی چیلنج کیا ہے، پھر بھی آپ نے اس کو کھلی چھوٹ دی ہے۔ جرم کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ فرعون کے چیلے کہہ رہے ہیں، ان کے علاقار کہہ رہے ہیں، ان کے ایجنٹ، ان کے پٹھو کہہ رہے ہیں۔ جرم کیا ہے؟ لیفسدوا فی الارض، یہ تو دہشت گردی کر رہا ہے، زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ آج ہمارے بارے میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ دینی مدارس سے دہشت گردی پھیل رہی ہے،
کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا؟ دہشت گردی کون پھیلا رہا ہے؟ ہم پھیلا رہے ہیں، ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے۔ دہشت گرد کون ہے؟ طلباء ہے۔ وہ علم جس سے دہشت گردی پنپ رہی ہے وہ کون سا علم ہے؟ علوم دینیہ۔ تو یہی تو فرعون نے موسیٰ کو بھی کہا۔ تو اگر فرعون کے پیروکار وہ ذہنیت جو عکاس ہے فرعون کی ذہنیت کی، وہ مجھے دہشت گرد کہہ رہا ہے، جو فرعون نے موسیٰ کو دہشت گرد کہا، اس وقت کے عالمی اسٹیبلشمنٹ نے، اس وقت کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، فرعون نے موسیٰ کو، اس زمانے کے مولوی کو جو موسیٰ تھا، اس کو دہشت گرد اور انتہا پسند کہا، تو آج کا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ موسیٰ کے روحانی اولاد کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ یہ تو فخر کی بات ہے۔ موسیٰ کا جرم کیا تھا؟ ایک ہی جرم تھا۔ وہ گئے فرعون کے پاس، فرعون کو کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے بھیجا ان کو، جاؤ فرعون کو سمجھاؤ کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں جو کچھ بھی ہوں یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ رسول من رب العالمین، خدا ایک ہے، اس کی عبادت اور بندگی اور غلامی لازمی ہے، آپ خدا نہیں ہے، ایک خدا کی عبادت اور بندگی کرنی ہے، بس یہ ان کا جرم ہے۔ اسی لیے تو قرآن کہہ رہے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ جب فرعون نے فیصلہ کیا کہ موسیٰ کو مارنا ہے، موسیٰ کو مارنا ہے، اس کے علاوہ موسیٰ کا اور کوئی علاج نہیں ہے، تو ایک آدمی جو فرعون کی لشکر میں، فرعون کی قوم سے ان کا تعلق ہے، یکتم ایمانہ، انہوں نے اپنے ایمان کو فرعون کی ڈر کی وجہ سے چھپایا تھا، وہ کڑا ہوا، اس کا ایمان جذبے میں آیا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ آپ موسیٰ کو اس بنیاد پر قتل کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، فرعون نہیں ہے، اس بنیاد پر آپ اس کو دہشت گرد کہتے ہیں، اس بنیاد پر آپ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، کیوں؟ آج آپ کو دہشت گرد کہتے ہیں اس بنیاد پر کہ تم لوگوں کو اللہ کا کلام سکھاتے، دین سکھاتے، اس بنیاد پر ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور کوئی جرم تو آپ نے نہیں کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے کسی کی طاقت سے، خواہ وہ دولت کی طاقت ہو، وہ حکومت کی طاقت ہو، وہ قوم اور نسب کی طاقت ہو، وہ لشکر اور فوج کی طاقت ہو، آپ نے کبھی بھی نہیں ڈرنا ہے۔ یہ ڈر کی سیاست، یہ خوف کی سیاست، یہ دہشت کی سیاست، یہ انبیاء کی سیاست نہیں تھی۔ یہ ڈر اور خوف اور دہشت کی سیاست یہ فرعون اور فرعون کے اہلکاروں اور پیروکاروں کا ہے، جو آج تک یہ کردار موجود ہے۔ اور خوف اور دہشت کی سیاست یہ شیطان کی سیاست ہے۔ ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان کی سیاست یہ ہے کہ وہ دہشت پھیلاتے ہیں، وہ خوف پھیلاتے ہیں، وہ ڈر کی سیاست کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1500 سال پہلے آپ کو سمجھایا فلا تخافوہم، مت ڈرو، یہ سارے ڈرپوک لوگ ہیں، مت ڈرو ان سے، وخافونی، اگر ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم میں ایمان ہے، اگر تم میں کچھ نہ کچھ ایمانی غیرت ہے۔ اگر آپ میں ایمان ہے، آپ میں ایمانی قوت ہے، ایمانی حیمیت اور غیرت ہے، تو پھر آپ نے شیطان سے اور شیطان کی سیاست سے نہیں ڈرنا۔ اب شیطان تو یہ نہیں ہے، شیطان تو صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے روپ میں ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا،
شیطان تو انسان کے روپ میں بھی ہوتا ہے، شیطان تو انسان کے روپ میں بھی ہوتا ہے. کیوں؟ اگرچہ وہ شکل کے اعتبار سے انسان ہے لیکن کردار اس کا شیطان کا ہے. اس لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل اعوذ برب الناس، حکم دیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. خناس کی شر اور فساد سے پناہ مانگ. خناس کون ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس. خناس یا تو جن کی شکل میں جو شیطان ہے، من الجنۃ والناس، یا یہ خناس انسان کی شکل میں ہے. دونوں سے پناہ مانگ. قرآن کہتے ہیں کہ ان دو میں سے خطرناک کون ہے؟ ان دو میں سے ایک وہ شیطان جو نظر نہیں آ رہا حقیقی روپ میں، وہ خطرناک ہے میرے لیے، یا وہ شیطان خطرناک ہے جو انسان کے روپ میں ہے، کردار شیطان کا ہے. اللہ کہتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان اپنے منصوبے میں، سازش میں کمزور ہے بنسبت اس شیطان کے ان کیدکن عظیم جو انسان کے روپ میں ہے. ان کیدکن عظیم، کیونکہ وہ آستین کا سانپ ہے، وہ آستین کا سانپ ہے. مسجد میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے، سال میں 3 بار عمرے کے لیے بھی جاتا ہے، چلا بھی کاٹتے ہیں، خیرات بھی 12ویں پہ کرتے ہیں. لیکن جب نوبت آتی ہے، جب نوبت آتی ہے دین کی تحفظ کی، دین کی تحفظ کی، جس کے لیے مال کی ضرورت ہو یا اولاد کی ضرورت ہو، جس کے لیے مال کی ضرورت ہو یا جان کی ضرورت ہو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. دین کی حفاظت مال سے بھی کرنا ہے اور جان سے بھی کرنا ہے. ادھر پھر پیچھے ہٹتا ہے جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول، بلکہ آپ کے مخالف صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا حریف بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے عمرے کا کیا فائدہ؟ کیا دین صرف نماز کا نام ہے؟ کیا دین صرف عمرے کا نام ہے؟ کیا دین صرف حج اور زکوٰۃ کا نام ہے؟ دین تو نام ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. دین تو نام ہے نظام کا، دین تو نام ہے نظام کا. آپ نے دین کے لیے، آپ نے دین کے لیے اپنے آپ کو بھی قربان کرنا ہے، جان کو بھی قربان کرنا ہے، مال اور دولت کو بھی قربان کرنا ہے، جدوجہد کرنا ہے دین کے لیے، تاکہ دین غالب ہو جائے تمام ادیان باطلہ اور کفریہ پر. اگر آپ پیغمبر کے امتی ہیں، پیغمبر کی نبوت اور پیغمبر کی بعثت کا مقصد صرف دعوت نہیں تھی، صرف تبلیغ نہیں تھا، صرف درس اور تدریس، تعلیم اور تعلم نہیں، صرف تزکیہ نہیں، لیکن دعوت کے ساتھ ساتھ، تبلیغ کے ساتھ ساتھ، تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ، تعلیم اور تعلم، درس اور تدریس کے ساتھ ساتھ وہ ایک جنگجو بھی تھے. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بعثت مرحمہ و ملحمہ. میں اگر ایک طرف سر تاپا رحمت ہوں، سر تاپا رحمت ہوں میں، لیکن میں دین دشمن قوتوں کے لیے جب وہ مقابلے میں آتے ہیں تو پھر میں گوشت نوچنے والا بھی ہوں. انا الضحوک القتال، میں بہت ہنسمکھ ہوں. آپ میری تجدید کریں، میری توہین کریں، میری بے توقیری کریں، مجھے گالی دے، ان ھذا لساحر کذاب، مجھے بے شک آپ جادوگر کہیں، مجھے بے شک آپ جھوٹا کہیں، مجھے بے شک آپ مجنون کہیں،
یہ سب میں برداشت کروں گا، اور خندہ پیشانی سے برداشت کروں گا۔ انا الضحوک، خندہ پیشانی سے برداشت کروں گا، پھر بھی آپ کو سینے سے لگاؤں گا۔ اگر آپ کو سینے سے نہ لگاؤں تو پھر دعوت کیسے دوں گا؟ پھر تو دعوت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اگر آپ مجھے گالی دیتے ہیں، گالی کے باوجود اگر میں آپ سے ٹکراؤ اور تصادم کا راستہ اپناؤں، خندہ پیشانی کا راستہ نہ اپناؤں، تو پھر میں دعوت کیسے دوں گا؟ تعلیم اور تعلم کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ لیکن اگر دین کی بات آتی ہے، میری ذات کی بات آتی ہے، بے شک پتھر مارو، گالی دو، میں ہنستا رہوں گا۔ لیکن جب آپ دین پر حملہ آور ہوں گے، دینی مراکز پر حملہ آور ہوں گے، آپ دین کو نشانہ بنائیں گے، اسلامی تہذیب کو نشانہ بنائیں گے، اسلامی شعائر کو نشانہ بنائیں گے، آپ مسجد منبر اور محراب کو نشانہ بنائیں گے، آپ مسجد نبوی کو نشانہ بنائیں گے، آپ دینی اسلام کو نشانہ بنائیں گے، القتال پر مجھ سے بڑھ کر بڑا جنگجو نہیں ہوگا۔ یہ ہے آپ کی پیغمبر کی پہچان، مختصر تعریف۔ آپ نے بھی اپنی زندگی میں یہی کردار بنانا ہے۔ باقی دنیا کی باتیں چھوڑو، دنیا کیا کہتے ہیں؟ علماء لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی 4 اجزاء ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی 4 اجزاء ہیں: صداقت، استقامت، غیرت اور شجاعت۔ اسے تو بہت ہے، لیکن نمایاں کتنے اجزاء؟ 4 اجزاء ہیں۔ صداقت، کہتے ہیں کہ صداقت کی جو خصوصیت ہے وہ ابوبکر صدیق نے سنبھالا۔ تو آپ میں صداقت ہونا چاہیے۔ انہوں نے صداقت کی تلوار سے یمن میں زکوٰۃ کی منکرین کی سرکوبی کی، یمامہ میں ختم نبوت کی منکرین کی بشمول مسلمہ کذاب کی، اس کی سرکوبی کی۔ صداقت سنبھالا یا نہیں سنبھالا؟ تو ابوبکر صدیق نے صداقت کو زندہ رکھا، اور عمر فاروق نے استقامت کو زندہ رکھا، ایران کو فتح کیا، اور کہا ایران والوں کو کہ جتنا آپ کو شراب پسند ہے، شراب سے پینے سے محبت ہے آپ کو، اتنا ہی اللہ کے راستے میں لڑ کے اس سے زیادہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو شہادت پسند ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب ایک بار آپ نے رب سے کمٹمنٹ کیا کہ آپ میرے رب، میں آپ کا غلام، آپ کا بندہ، ثم استقاموا، پھر اسی پر ڈٹے رہو، اور آپ اسی پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہو۔ لا تخافوا ولا تحزنوا، پھر خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، ڈر کی بات نہیں، نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، پھر خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہوگی۔ اور غیرت کا جو حصہ ہے وہ حضرت عثمان غنی نے سنبھالا۔ وہ بھی لڑتے لڑتے اسلام کا جھنڈا افغانستان پر لہرایا، اور حضرت علی نے شجاعت کا شعبہ سنبھالا، خیبر کو فتح کیا۔ تو آپ نے اگر واقعی وارث نبی بننا ہے، آپ نے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننا ہے، تو یہ 4 صفات آپ میں ہونی چاہیے: صداقت کی، استقامت کی، غیرت اور شجاعت کی۔ ایمان اور بے غیرتی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایمان اور بے غیرتی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک طرف ایمان کا مدعی ہو تو پھر آپ میں غیرت ہونا چاہیے، آپ میں شجاعت ہونا چاہیے، آپ میں استقامت ہونا چاہیے، آپ میں صداقت ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، آخری بات کر کے ختم کروں گا، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی اصلاح کے لیے 2 چیزوں کا انتخاب کیا ہے۔ کتنے؟
دو چیزوں کا انتخاب کیا ہے، استاذ اور کتاب۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر ایک طرف انبیاء کرام ہے تو آسمانی ہدایات بھی ساتھ ہے، تو آسمانی ہدایات کتاب ہے اور نبی استاد ہے۔ تو جب تک آپ استاذ اور کتاب دونوں کو فالو نہیں کریں گے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں قرآن کو فالو تو کرتا ہوں لیکن رسول اللہ کو نہ مانے، اس کو فالو نہ کرے؟ عقیدے کے میدان میں یا عمل کے میدان میں آپ کو کامیابی ملے گی؟ کامیابی کس صورت میں ملے گی؟ دونوں کو فالو کرتے ہوئے۔ اس لیے ادھر ایک سوال جو طالب علمانہ سوال ہے، میں قرآن میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو کر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب زندگی بسر کرنے کا راستہ بتاؤ۔ ہر نماز میں کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ نظریہ ہے۔ اس لیے اللہ نے جواب دیا ذالک الکتاب، زندگی کا دستور یہ کتاب ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما، آپ نے مطالبہ کیا، میں نے آپ کی رہنمائی کی، ذالک الکتاب ان ھذا صراطی مستقیما، یہ کتاب دستور زندگی ہے، یہی صراط مستقیم ہے، فاتبعوہ، اسی کو فالو کریں۔ اور دوسرا ڈیمانڈ، دوسرا سوال ہم نے اللہ سے کیا کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، دستور تو بتا دیا، دستور زندگی، کچھ شخصیات بتاؤ تاکہ میں ان کو دیکھ کر فالو کروں، اس جیسا زندگی بسر کروں، اس جیسا کردار بناؤں، اس جیسی صورت اور سیرت بنا لوں۔ کچھ شخصیات بتاؤ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جو آپ کی طرف سے انعام اور ایوارڈ یافتہ ہے، ان لوگوں کا راستہ بتاؤ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، شیطان کا راستہ نہیں جو مغضوب بھی ہے اور ضالین بھی ہے۔ شیطان میں وہ شیطان بھی آیا جو اپنے روپ میں ہے، شیطان میں وہ شیطان بھی آیا جو انسان کے روپ میں ہے، وہ یہود ہو نصارہ ہو جو کچھ بھی ہو۔ شخصیات بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے شخصیات بھی بتائے کہ ان شخصیات کو فالو کریں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کتنے بتائے؟ 4۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، اس کی پیروی کریں، اس کی اطاعت کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ واقعی اس مدعا میں سچے ہو کہ میری اللہ سے محبت ہے تو پیغمبر کو فالو کریں، اس کی تابعداری کریں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی۔ اور دوسری شخصیت والصدیقین۔ اب صدیقین کون ہیں؟ سچے لوگ کون ہیں؟ اگر آپ قرآن سے پوچھتے ہیں تو اس کی بھی لمبی تعریف ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا۔ اس کو فالو کریں۔ یہ پھر عام لوگ پھر مولوی صاحب سے پوچھئے کہ یہ کیا ہے، اس کو فالو کریں۔ والشہداء، ان لوگوں کی پیروی کرے جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے جان بھی قربان کیا ہے اور مال بھی قربان کیا ہے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ایمان والوں کو اللہ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ کو ایسی بزنس، ایسا کاروبار نہیں بتاؤں جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے؟ ہاں بتاؤ،
تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان، اور وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا مال کے ذریعے اور جان کے ذریعے. کیوں؟ آپ نے کمٹمنٹ کیا اللہ کے ساتھ. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جان بھی دینا ہے، مال بھی دینا ہے، پھر جنت کا وعدہ ہے. مفت میں بھی جنت ہی ملے گا. فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو پھر آپ کو یاد کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، اگر آپ میرا شکریہ ادا نہیں کریں گے، کفران نعمت کریں گے، وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا گرفت مضبوط ہوگا، آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. والصالحین، جو نیک ہے معاشرے میں اس کی پیروی کرے. اب نیک کون ہے؟ نیک کون ہے؟ تبلیغی حضرات کہتے ہیں کہ نیک ہم ہیں. علماء کہتے ہیں جو مدارس میں پڑھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نیک تو ہم ہیں، اصل کام تو ہم کرتے ہیں. سیاسی مولوی کہتے ہیں کہ اصل تو ہم ہیں، پنڈی سے بھی لڑتے ہیں، اسلام آباد سے بھی لڑتے ہیں، امریکہ سے بھی لڑتے ہیں، اصل تو ہم ہیں. اور خانقاہ میں جو بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں اصل تو ہم ہیں. نیک بندہ. اب آپ بتاؤ، جناب اشرف علی زرداری صاحب جو صدر پاکستان ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ دیکھیں، میں کسی کو تانا نہیں دے رہا ہوں، کسی کی توہین بھی نہیں کر رہا ہوں. آپ عمران خان صاحب کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ آپ اجاد الوہاب صاحب اس دنیا میں نہیں ہے، آپ اس کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے یا حکمرانوں کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ بس یہ نیک لوگوں کی ڈیفینیشن ہے، یہ نیک لوگوں کی تعریف ہے. آپ نے خود آ کر آذان کے بعد خود آ کر اللہ کے گھر میں ہاتھ یہاں رکھ کر ندامت کا اظہار اور پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے سجدے پر جا کر ناک اور ماتھے کو رگڑتے 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 اللہ کو کہتے ہیں کہ مجھے راستہ بتاؤ. اور وہ لوگ، وہ شخصیات بھی بتائیں جس کی پیروی میں کروں. اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی بتایا کہ دستور زندگی قرآن ہے. اللہ نے شخصیات بھی بتا دیا. 4 من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس میں چودھری کا ذکر ہے، اس میں کسی وڈیرے کا ذکر ہے، اس میں کسی سرمایہ دار کا ذکر ہے، کسی صنعتکار کا ذکر ہے، کسی زمیندار اور جاگیردار کا ذکر ہے، کسی حکمران کا ذکر ہے، کسی لشکر کے سربراہ کا ذکر ہے، قوم اور نسب کا ذکر ہے. نہیں ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ قیادت اور سیادت کا معیار دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، سرداری اور نوابی اور چودراپن نہیں ہے، بلکہ قیادت کا معیار اور پیمانہ علم ہے. علم. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، مجھے بتائیے ایک نبی، مجھے بتاؤ ایک نبی، پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، ایک نبی مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت
جو قوم کی سیادت اور قیادت، رہنمائی اور رہبری اس بنیاد پر سونپی ہے کہ اس کے پاس دولت ہے، ایک ہوتا، یا قوم کی پشپنائی اس کو حاصل ہے اس لیے آپ کو نبوت دے رہا ہوں، کوئی بتا سکتا ہے؟ قوم تو فرعون کے ساتھ تھا، دولت تو قارون کے ساتھ تھا، حکومت اور دولت تو نمرود کے ساتھ تھا، تو پھر نبوت ابراہیم کے پاس کیوں تھا اور نبوت موسیٰ کے پاس کیوں تھا؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنِ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ مکے کے کفار اور مشرکین نے تو یہی اعتراض اٹھایا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن بہت عظیم کتاب ہے، قرآن بہت عظیم کتاب ہے، اور عظیم کتاب کے لیے ایک عظیم شخصیت کی ضرورت ہے، ایک عظیم اور عظیم شخصیت تو یا ولید بن مغیرہ ہے مکہ میں، یا ابو جہل ہے مکے میں، یا طائف میں ثقفی ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنِ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، ایک گاؤں مکے کا ہے اور ایک گاؤں طائف کا ہے، ان میں یہی دو بندے ہیں، یہ محمد کہاں سے آ گیا؟ کیوں؟ محمد کے پاس پیسہ نہیں ہے، محمد کے پاس سرمایہ نہیں ہے، قوم ان کے ساتھ نہیں ہے، نوابی اور خانی اور چودھری نہیں ہے، تو اگر معیار قومی سپورٹ ہوتا، اگر معیار دولت ہوتی، سرمایہ ہوتا، تو پھر کس کو نبی بنایا جاتا؟ ابو لہب کو، ابو جہل کو، یا ولید بن مغیرہ کو، یا طائف کے سرداروں کو؟ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کا معیار اور پیمانہ علم ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں جب فرشتوں نے اعتراض اٹھایا، اللہ نے کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، جو صلاحیت علمی اس میں ہے وہ آپ میں نہیں ہے، اور پیغمبر کو حکم دیا فوراً اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ تو معلوم ہوا کہ قیادت اور سیادت کا بنیادی ترازو، معیار، پیمانہ، شرط کیا ہے؟ علم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سفراء کو بھجوایا کسریٰ ایران کے پاس۔ کسریٰ ایران اس زمانے کا سپر پاور تھا، جیسے آج امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں۔ بھجوایا، اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اسلام کی دعوت آپ چھوڑیے، یہ بتائیے کہ عمر کیسا آدمی ہے۔ انہوں نے دو جملوں میں بتایا، دو لفظوں میں، لا یخدع ولا یخدع۔ عمر کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، اور عمر کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، یعنی دھوکہ کھا بھی نہیں سکتا ہے۔ عمر دھوکہ بھی نہیں دیتا ہے اور دھوکہ کھا بھی نہیں سکتا ہے۔ کسریٰ ایران نے ہاتھ اٹھایا، کہا عجیب آدمی ہے، جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کے پاس بڑا علم ہے۔ کیا ہے؟ بڑا علم ہے ان کے پاس۔ دھوکہ کھاتا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل بھی ہے۔ اور تیسرا جملہ یہ کہا کہ جس شخصیت کے پاس یہ دو طاقتیں ہوں، علم اور عقل کی، یہ پوری دنیا پر حکمرانی کرے گی۔ اور عمر فاروق نے 22 لاکھ مربع میل پر ریاست مدینہ قائم کی تھی۔ بتائیے کسریٰ ایران نے قیادت، سیادت، حکمرانی کرنے کے لیے دو چیزیں بتائیں، ایک علم، ایک عقل۔ دولت کا ذکر ہے، قومیت کا ذکر ہے، تو پھر مولوی کیوں کہتا ہے کہ سیاست بغیر سرمایہ کی نہیں ہے؟ یہ ظلم اور بے انصافی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، بہت بڑی بے انصافی ہے۔ قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ابھی کیا کروں، بات سے بات یاد آتی ہے۔ قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے تقاریر میں ان کی اقتباسات ہم کوٹ کرتے ہیں اپنی تقریر کو خوبصورت بنانے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ عصری سیاست اور اسلامی سیاست میں کیا فرق ہے؟ عصری سیاست وہ کہتے ہیں 3 چیزوں کا نام ہے: زر، زمین، ذاتی اقتدار۔ زر، زمین، ذاتی اقتدار۔ زر کا مطلب سرمایہ، زمین کا مطلب جاگیر،
ذاتی اقتدار قوم اور وطن کے لیے اقتدار نہیں، اپنے پیٹ کے لیے اقتدار، بینک بیلنس بڑھانے کے لیے اقتدار۔ ذاتی اقتدار یہی ہے۔ زر پیسہ پینک تماشا دیکھ، پیسہ خرچ کرو، اقتدار تک پہنچو، 10 گنا کماؤ۔ زر، زمین، ذاتی اقتدار، یہ عصری سیاست ہے۔ آج یہی سیاست ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اور دوسری طرف قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اسلامی سیاست، وہ کہتے ہیں اسلامی سیاست نام ہے 3 چیزوں کا: دین کی اشاعت، دین کی حفاظت، دین کی اقامت۔ کہیں دولت کا ذکر ہے؟ کیا کریں ہم؟ اگر ہم پاگل ہوتے تو پھر ہم یہ باتیں نہ کرتے یار۔ کیا کروں جب قرآن میں یہی لکھا ہے، ہمارے اکابر اور اسلاف نے یہی اصول بتایا، تو کیا ہم نے قرآن اور اکابر کے اصول پر نہیں چلنا ہے؟ اسی پر ہمیں چلنا ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اسلامی سیاست 3 چیزوں کا نام ہے: دین کی اشاعت، دین کی حفاظت اور چوکیداری، دین کی اقامت، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، تاکہ دین تمام ادیان پر غالب ہو جائے۔ یہ اور اس کے لیے قیادت ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ قیادت کی بھی شرائط ہے یا نہیں ہے شرائط؟ شرائط سارے کارکنوں کے لیے ہے، سارے عام پبلک اور عوام کے لیے شرائط ہے، مقتدیوں کے لیے شرائط ہے، امام کے لیے نہیں ہے امام کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ امام کی جتنی بڑی ذمہ داری ہے، شرائط بھی اتنی ہی سخت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقتدی کی نماز فاسد ہونے سے نماز کی دورانیے میں اس کے پہلو میں جو مقتدی کھڑا ہے اس کا نماز فاسد نہیں ہوتا، لیکن مولوی کی نماز فاسد ہونے سے، امام کی نماز فاسد ہونے سے ہزاروں مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے فساد العالم فساد العالم۔ علماء تو قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیادت کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: علمی قوت، علمی اخلاقی قوت، انتظامی قوت۔ علمی قوت، اخلاقی قوت، انتظامی قوت۔ اور دیگر علماء کرام کہتے ہیں کہ قیادت کے لیے 6 شرائط ہیں: تربیت، صلاحیت، فنائیت، عملیت، اخلاقیات، قوت استدلال۔ میں ایک چیز پر بات کرتا ہوں، صلاحیت پر۔ قیادت کے لیے 6 شرائط ہیں: تربیت، صلاحیت، فنائیت، عملیت، اخلاقیات اور قوت استدلال۔ صلاحیت کا کیا مطلب؟ ایک فلسفہ ہے فرعون کا۔ انہوں نے کہا قوم کو جب بلایا کہ یہ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے، بتاؤ مصر کی حکومت کس کی ہے؟ سب نے کہا آپ کی ہے۔ بتاؤ لشکر کس کے ساتھ ہے؟ سب نے کہا آپ کے ساتھ ہے۔ بتاؤ دولت کس کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا سب آپ کے پاس ہے۔ تو انہوں نے کہا قرارداد پاس کرو۔ ہاں کیا قرارداد؟ قرارداد یہ تھی آپ کی قیادت کے لیے، سیادت کے لیے، رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے، حکومت کی سربراہی کے لیے میں بہتر ہوں یا یہ موسیٰ بہتر ہے؟ سب نے کہا آپ بہتر ہے۔ دلیل کیا تھی؟ دلیل یہ تھی کہ موسیٰ کے پاس دولت نہیں ہے، موسیٰ کے پاس قوم نہیں ہے، قوم کی حمایت حاصل نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، فوج نہیں ہے، دولت نہیں ہے، میرے پاس یہ سب کچھ ہے، لہذا قیادت کا مستحق فرعون نے کہا میں ہوں۔ ہوا مہین ولا یکاد یبین، یہ خوار غریب ملا موسیٰ، مہین کیا کہا؟ ذلیل کو کہتے ہیں، یہ غریب، یہ مسکین، یہ ذلیل ملا موسیٰ، ولا یکاد یبین، اظہار ما فی الضمیر بھی نہیں کر سکتا فصاحت اور بلاغت کے ساتھ۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، اس کو بھی حکومت کرنے کا شوق ہے۔ مولوی جاؤ اجرے میں بیٹھو، مولوی کا کام حکومت کرنا نہیں ہے، مدرسے میں بیٹھو۔ مولوی کا کام سیاست کرنا نہیں ہے،
مولوی کا کام اقتدار نہیں ہے، مولوی کا کام اسمبلی تک پہنچنا نہیں ہے، آپ کا کام حجرے کو آباد کرنا ہے، نماز تک دین کو محدود رکھے، اسلام کو منبر تک محدود رکھے، اسلام کو شخصی زندگی تک محدود رکھے، اسلام کو محراب تک محدود رکھے، اسلام کو مدرسے اور مسجد تک محدود رکھے، مسجد سے جب باہر نکلتے ہیں پھر اسلام کی بات سیاست میں بھی نہ کرے اور امور حکومت میں بھی نہ کرے۔ کیا مطلب اس کا مطلب تو یہ کہ خدا ایک نہیں ہے، خدا دو ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مسجد میں ایک خدا، جب باہر آتے ہیں کوئی دوسرا خدا۔ لبرل اور سیکولر قوتوں کی ذہنیت اور ان کا نظریہ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، مولوی کا سیاست سے، اسلامی سیاست سے، اقتدار کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، حکومت کے ساتھ مولوی صاحب کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ مسجد کا خدا ایک، پارلیمنٹ کا خدا دوسرا، سیاست گاہ کا خدا ایک، عبادت گاہ کا خدا دوسرا۔ لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ عبادت گاہ کا خدا اور سیاست گاہ کا خدا ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبادت گاہ کا خدا مان لیتا ہوں اللہ ہے، لیکن جب آپ پارلیمنٹ میں سیاست گاہ میں آتے ہیں وہاں خدا کوئی اور ہے۔ لڑائی یہاں یہ ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ پریشان مت ہو، دینی مدارس کے لیے، دینی علوم کے لیے، علماء کے لیے، طلباء کے لیے مشکلات ہے، اور یہ تاریخ پر میں نہیں جاتا ہوں، تاریخ بڑی پڑی ہے مشکلات سے، لیکن میں 77 سالہ تاریخ پاکستان میں اسلام کے ساتھ اور مدارس کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے کہیں بھی نہیں ہوا ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہے کہ وہ مدارس کو مغرب کو خوش کرنے کے لیے، مغربی اور یورپی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے دینی مدارس کو اور دینی مدارس میں نصاب تعلیم کو وہ کنٹرول کرے، اور دنیا کو دکھا دے کہ دیکھو جہاں سے دہشت گردی پنپ رہی تھی، جہاں سے انتہا پسندی بڑک رہی تھی، وہ میں نے کنٹرول میں لے لیا۔ پھر کیا بنے گا؟ شرح تو بتاؤ، تعداد تو بتاؤ۔ آپ جن اداروں میں، یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں، قراقرم یونیورسٹی کی ویسی کی کلپ اس سوشل میڈیا پر موجود ہے، قراقرم یونیورسٹی کی ویسی، وہ کہتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی سے جو طلباء فارغ ہوئے ہیں وہ گاڑیوں میں آتے ہیں، پھر یونیورسٹی کی طلباء، اسٹوڈنٹ اور طالبات کو اپنے گاڑیوں میں بٹھا کر اس کو نشے کا عادی بنا دیا جاتا ہے۔ اور پاکستان کے وزیر داخلہ نے خود فلور پر کہا، اسمبلی فلور پر، کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں کے 77% طلباء اور طالبات، اسٹوڈنٹ بچے ہو یا بچیاں ہوں، وہ نشے کے عادی بن چکے ہیں۔ پھر آپ بتائیں یہ تعلیمی ادارے ہیں یا نشے اڈے ہیں؟ یہ تعلیمی ادارے ہیں یا نشے کے اڈے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ تو آپ مدارس کو بھی نشے کے اڈے بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جب مولانا قاسم نانوتوی نے رکھی، اس دارالعلوم دیوبند کے 6 مقاصد ہے، ان 6 مقاصد میں ایک مقصد حریت انسانی ہے، ایک آزاد انسان معاشرے کو دینا، اور آزاد انسان معاشرے کو مدرسہ اس وقت دے سکتا ہے جب مدرسہ خود آزاد ہے۔ اس لیے ہم مدرسے کی آزادی کسی کو نہیں دیں گے، مدرسے کی آزادی کی تحفظ کریں گے۔ وہ ہمیں بے وقوف اور ورغلانے کی کوشش کریں گے، لڑے، میدان بھی حاضر، گھوڑا بھی حاضر، دیکھیں گے جیت ہماری ہوگی، آپ کی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز جیت پہلے بھی دینی مدارس کی ہوئی تھی، آج بھی جیت دینی مدارس کی ہوگی، اور مستقبل میں بھی جیت دینی مدارس کی ہوگی۔ کوئی مائی کالال مدرسے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔